Assalamu alaikum dear students. Hopefully you people are best at your home. Today I am going to teach you people from your PTB book. Topic is zakat. Your page number is 65. ابھی آپ لوگوں کی سہولت کے لیے میں نے یہاں پہ ہیڈنگس جو ہیں وہ بنا دی ہوئی ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے. اب زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کا، اب سب سے پہلے آپ کو یہ ایک آنا چاہیے، اس کا آپ کا MCQs بھی بن سکتا ہے، آپ کا شارٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے کہ زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہیں. جیسے کہ ابھی آپ بورڈ پہ دیکھ رہے ہو، میں نے لفظی معنی کا ایک لکھ دیا ہے، ہیڈنگ بنا دیا ہے. زکوٰۃ کی لفظی معنی ہے پاک ہونا، نشو و پانا، پھلنا پھولنا، بڑھنا. ایسا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ دیکھیں جب آپ اپنے مال میں سے مال صرف کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے مال کو بڑھاتا ہے، اس میں کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ وہ آپ کا مال جو ہے اس میں اضافے در اضافہ ہوتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد ہے مالی عبادت. آپ کو MCQs آتا ہے کہ زکوٰۃ کیسی عبادت ہے؟ مالی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، کیسی ہے؟ تو ظاہر ہے یہ آپ اپنے مال سے ادا کر رہے ہو تو اس کی ہم ہیڈنگ بنا سکتے ہیں مالی عبادت. زکوٰۃ جو ہے وہ کیسی عبادت ہے؟ ایک مالی عبادت. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے زکوٰۃ جو ہے وہ دین اسلام کا رکن ہے. اب آپ کا وہاں پہ آ جاتا ہے ایک اہم رکن ہے، چوتھا رکن ہے، پانچواں رکن ہے، لیکن جو آپ کی بک ہے اس میں لکھا ہوا ہے اسلام کا ایک رکن ہے. کیونکہ ہم نے PTB کو فالو کرنا ہے اور جو آپ کے MCQs بنتے ہیں وہ موسٹلی آپ کی PTB بک کو سامنے رکھ کے بنائے جاتے ہیں. خاص شرح. اب زکوٰۃ جو ہے وہ ایک صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال میں ایک خاص شرح کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پرسنٹیج رکھ دی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے سارے کا سارا اپنا مال اٹھا کے جو زکوٰۃ میں دے دینا ہے، بلکہ ایک خاص پرسنٹیج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس مال میں سے رکھ دی گئی ہے. اور اس مال میں سے صاحب نصاب جس کے پاس مال ہے اس مال کے اوپر کتنا آپ کا ٹائم پیریڈ گزر چکے، 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہو، تو پھر کیا ہے کہ آپ کے اس مال میں سے زکوٰۃ کی رقم بنتی ہے. مال میں برکت. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی آپ ادائیگی کرتے ہیں تو آپ کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت کرے گا، کشادگی عطا فرمائے گا. اس کے علاوہ جو ہے اجر و ثواب آخرت میں. یہ دنیاوی زندگی ہے، بینگ مسلمان ہم لوگ کا اس چیز پہ پختہ یقین ہے کہ یہ دنیاوی زندگی ہے، اس کا خاتمہ ہو جانا ہے اور بالآخر جو ہے ہمیں اس دنیا سے موو کر کے جو ہماری پرماننٹ لائف ہے اس کی طرف ہمیں موو کرنا ہے. تو یہی زکوٰۃ جو ہے وہ آخرت میں آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا. پھر اس کے بعد ہے باعث گناہ. اب زکوٰۃ آپ کے پاس مال ہے، فراوانی میں مال پڑا ہے، لیکن آپ اپنے اس مال کو اللہ کی راہ میں صرف نہیں کرتے تو وہی مال جو ہے وہ آپ کے لیے گناہ کا باعث بن جائے گا. یعنی کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا کس چیز کا باعث ہے؟ گناہ کا باعث ہے. حکم خدا بندی ہے. اب قرآن میں اگر آپ اٹھا کے دیکھو، قرآن میں بار بار واقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ، واقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ ان دونوں باتوں کا تذکرہ اکٹھے کیا گیا ہے کہ نماز سے بھی آپ کی بخشش نہیں ہے اور اس کے علاوہ زکوٰۃ سے بھی آپ کی خلاصی نہیں ہے. دونوں چیزوں کی ادائیگی آپ نے ساتھ ساتھ کرنی ہے. تو یہ جو آپ کا ایک ٹاپک تھا فرضیت. اب فرضیت میں پوائنٹس میں ہیں، دوبارہ رپیٹ کر دیتے ہیں. اس میں ایک دفعہ آپ کے لفظی معنی آ جائیں گے، لفظی کے بعد کس قسم کی یہ عبادت ہے، پھر یہ دین اسلام کا ایک رکن ہے، خاص شرح کیا ہے، پرسنٹیج کیا ہے زکوٰۃ کی، اس کو آپ ڈسکس کریں گے. مال میں برکت پیدا ہوگی، اجر و ثواب کا باعث بنے گا. پھر اس کے علاوہ جو ہے اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو پھر وہ کس قسم کا، وہ بھی گناہ کا باعث ہے. اور آخر میں جو ہے وہ کس چیز کے بارے میں قرآن میں بار بار حکم دیا گیا ہے، تو وہ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں حکم دیا گیا. اس کے بعد آپ کا یہاں پہ اہمیت کیا ہے، زکوٰۃ کی اہمیت. اگر آپ اپنے یہ 65 پیج نمبر دیکھو، 65 پیج نمبر کے اوپر آپ کی ایک ہیڈنگ دی گئی ہے اہمیت کی. اب اہمیت سے ریلیٹڈ بھی میں نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ مختلف اس کے ہیڈنگس بنا دی ہیں تاکہ لرننگ میں آسانی ہو جائے. گروہ کی آمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت میں ایک دفعہ ایک گروہ آیا اور وہ دین کے معاملات کے متعلق آپ سے پوچھ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا اسلام کی تعلیمات میں سب سے پہلے اعمال میں آپ نے نماز کا ذکر کیا اور اس کے بعد جو تھا وہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا. تو یہاں پہ گروہ کی آمد ہے. مرتدین زکوٰۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے لوگوں نے جو تھا وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. اب وہ کہتے تھے جی ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کریں گے. تو اب ان کے خلاف جو تھا وہ جہاد کس نے کیا؟ وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق. یہ آپ کا MCQ بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مرتدین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کس نے کیا یا ان کے خلاف آواز کس نے اٹھائی تھی؟ تو وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق. پھر وعید قرآن. اب وعید آپ کو قرآن جو ہے وہ انٹیمیٹ کر رہا ہے، آپ کو جو ہے اس چیز کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو سخت وعید سنائی گئی ہے، سخت قسم کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے. پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ کیا وعید ہے
کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ اسی سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اس سے ان کے چہروں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کے پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم جمع کر کے لائے تھے، تو اب اس خزانے کا مزہ چکھو۔ اگر آپ کو یہ کوسچن آتا ہے کہ وعید زکوٰۃ سے متعلقہ کسی آیت کا ترجمہ لکھیں، تو آپ اس میں یہ آیت لکھ سکتے ہیں، یا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں قرآن نے کیا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، یا قرآن کی کسی بھی آیت کا جب آپ ترجمہ لکھیں تو یہ آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے سماجی فلاح و بہبود کا ذریعہ۔ اگر آپ ویلفیئر کے کام کرنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ کی رقم سب سے بیسٹ ہے کہ آپ ان ویلفیئر کے کاموں کی طرف لگائیں، کیونکہ بہت سے مستحق لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا جن کو ناگوار گزرتا ہے، ایسے مستحق لوگوں کو تلاش کر کے زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے۔ معاشرہ جو ہے اس میں بہتری آتی ہے، معاشرے کے حالات جو ہے وہ بگڑنے کی بجائے جو ہے وہ سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ محروم اور مفلس لوگ، اب یہ محروم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال سے محروم رکھا ہوا ہے، غربت کا شکار لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی اگر آپ کفالت کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہم کر سکتے ہیں۔ مال کی محبت، اب دیکھیں انسان ہے، انسان کے اندر کیا چیز ہے؟ ہوس ہے، کس چیز کی ہوس ہے؟ اس کا مال جو ہے اس میں بڑھتا رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کیوں رکھی؟ کیونکہ آپ کے دل سے کس چیز کا خاتمہ کیا جا سکے؟ مال کا خاتمہ کیا جا سکے۔ جب دل سے مال کی محبت مٹ جاتی ہے تو آپ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے۔ تو اگر مال سے محبت کا خاتمہ چاہتے ہیں تو وہاں پر ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے۔ اب رضا الہی، رب کی رضا کا حصول کیسے ممکن ہے؟ کہ جب ہم رب کے احکامات کو مانیں، رب کے احکامات کو منوعاً اگر ہم تسلیم کر لیتے ہیں، اور اس میں رب جو ہے وہ آپ کو نماز اور زکوٰۃ کا اگر کہہ رہے ہیں تو اگر ساتھ ساتھ ہم یہ کرتے ہیں تو ہم اپنے رب کی خوشنودی کو حاصل کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہمدردی کے جذبات۔ اب کن لوگوں سے ہمدردی آپ کو پیدا ہوگی؟ وہ لوگ جو مفلس ہیں، جن کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یار یہ غریب بندہ ہے، تو وہاں پہ آپ کے رب نے کہا کہ آپ کیا کریں؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے کیا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کا ایک انسانی جسم ہے اور اس انسانی جسم میں خون جو ہے سرکولیٹ کر رہا ہے، اسی طرح اگر زکوٰۃ کی رقم کو پورے معاشرے میں سرکولیٹ گردش میں لایا جائے تو میں یہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی مفلس اور ناچار اور غریب انسان نہیں رہے گا۔ ہر ایک کو اس کے جو ہے وہ آپ کہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان جو بیسک چیزیں ہیں وہ آسانی سے میسر آ جائیں گی۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، کیونکہ جو مال میرا ہے وہ صرف میرا نہیں ہے بلکہ میرے اس مال میں سے بہت سے مستحق اور نادار اور مفلس لوگوں کا اس میں حق بنتا ہے۔ اب زکوٰۃ دیتے وقت سب سے پہلے جب میرے قریبی لوگوں کا مجھے دھیان رکھنا ہے، جو میرے قریب ہیں، اس کے بعد جو باہر کے لوگ آتے ہیں۔ مالی بہتری، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مالی لحاظ سے آپ کی بہتری آئے، سدھاؤ آئے، معاشرے میں جو ہے وہ روپے پیسے کا لین دین جو ہے وہ یکساں طور پہ چلے، تو اس کے لیے سب سے بہتر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حل انسانوں کے سامنے رکھ دیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کیجیے۔ خوشنودی ہے، رب کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہے کہ آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کیجیے۔ اب یہ جو تھا آپ کا فرضیت زکوٰۃ، یہاں تک کا آج کا آپ کا ٹاپک تھا۔ اس میں نے آپ کو اہمیت بھی بتا دی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو زکوٰۃ کی فرضیت بھی بتا دی۔ یہ آج کا ہوپفلی آپ کو ٹاپک جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر اگین لاسٹ میں جیسے میں آپ سے کہتی ہوں، اگر آپ لوگوں کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہو تو آپ لوگ جو ہے وہ مجھ سے کویشچن کر سکتے ہیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔